أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرین اشفا گئی دنیا. سبحان اللہ. حضور آئے تو سر آفرین اشفا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا صبح چہروں پہ نور آیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا صبح چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر. حضور آئے تو زخموں کو نگاہیں مل گئی آخر. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. قرآن کریم میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں. 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز میں ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، سیدھا رستہ مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے دن میں 5 مرتبہ ہدایت کا مطالبہ کرتے ہیں. قرآن کا مقصد کیا ہے، پڑھنے کا مقصد کیا ہے، سمجھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے، سیدھے راستے پہ ہم آ جائیں، راہ راست پہ آ جائیں. تو قرآن کریم میں جو آیت مبارکہ ہم پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت ملے گی کیسے؟ صراط الذین انعمت علیہم. ہدایت ملے گی تمہیں ان لوگوں کے پیچھے چل کر جن پہ میں نے انعام کیے. جن پہ میں نے انعام کیے. اب جن پر انعام کیا وہ کون شخص ہے؟ قرآن کریم ان شخصوں کو بھی بیان کرتا ہے. قرآن نے 4 طبقات کا ذکر فرمایا: النبیین نبی، والصدیقین صحابہ، والشہداء شہید، والصالحین اولیاء اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں، سیدھا راستہ ہمیں مل جائے، ہدایت والا راستہ ہمیں مل جائے، تو نبی کے راستے پہ چلو. نبی کے راستے پہ چلو، صحابہ کے راستے پہ چلو، اور اسی طرح تم کے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اگر شہادت کا رتبہ پایا ہے تو پھر بھی تمہیں کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ. 4تھا طبقہ کیا ہے؟ ولیوں کا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن والا راستہ ہدایت والا راستہ، حدیث والا راستہ ہدایت والا راستہ. نہیں، فرمایا کہ ہدایت والا راستہ وہ ہوگا جس پہ میں نے انعام کیے. وہ کون ہے؟ 4 لوگ: نبی، صحابہ، شہید اور اولیاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ قرآن والا راستہ ہدایت والا راستہ ہے، حدیث والا راستہ ہدایت والا راستہ ہے؟ یہ کیوں کہا کہ ان 4 لوگوں کے پیچھے چلو کہ ہدایت پائے گی؟ اگر قرآن والا راستہ کہہ دیتے یا حدیث والا راستہ کہہ دیتے ہدایت والا راستہ، میں نے اپنی تفسیر کرنی تھی، انہوں نے اپنی تفسیر کرنی تھی، اس نے اپنی تفسیر کرنی تھی. اس لیے اللہ نے کہا کہ تم اپنی تفسیر نہیں بلکہ جن پہ میں نے انعام کیے نا ان کے پیچھے چلو. دوسری بات سنو، اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ ہدایت والا راستہ وہی ہے جو ہے وہ قرآن والا حدیث والا راستہ، تو بعض لوگ ایسے جنہوں نے کہا تھا ہمیں تو قرآن آتا ہی نہیں، ہمیں تو حدیث پڑھنی نہیں آتی،
ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے آسان سے آسان ترین کر دیا کہ تم 4 لوگوں کے پیچھے چلو، ہدایت پاؤ۔ ہمارا مقصد کیا، منزل کیا ہے؟ جنت۔ تو ان 4 لوگوں کے پیچھے چلو گے جنت پا جاؤ گے۔ پانچ گرئی والوں نے کہنا تھا بھائی ہم نے تو نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے ان کے پیچھے چلیں گے؟ اعتراض تو بنتا تھا۔ بعد نے کہنا ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا تو ہم کیسے ہدایت پہ آ جائیں گے؟ ہمیں تو جہاد کرنے کے لیے ڈر لگتا، ہم تو جب میدان جہاد میں نہیں جاتے، ہمیں کیسے ہدایت ملے گی؟ تو چوتھا راستہ بھی اللہ نے رکھا ہے، ولی کے پیچھے چلو۔ نبی کو نہیں دیکھا تو صحابہ کو دیکھا جنہوں نے، وہ صحابہ کو دیکھ کے چلے۔ صحابہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے راستے میں چلنا شروع کر۔ اور جو جہاد بھی نہیں کرنا چاہتا، ولیوں کے پیچھے چلے۔ جیسے ولی پگڑی باندھتا ہے ویسے تم باندھو، جیسے وہ ڈوری پہنتا ہے ویسے تم پہنو، جیسے وہ لباس پہنتا ہے ویسے تم پہنو، جیسے وہ نماز پڑھتا ہے ویسے تم پڑھو، جیسے وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے ویسے تم رکھو تہجد کی نماز پڑھو، جیسے وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے ویسے تم اہتمام کرو، جیسے وہ کرتا ہے ویسے تم کرو۔ جہاں وہ جنت میں جائے گا تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ نے عمرے کے لیے جانا ہے، 2 راستے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ نے عمرے کے لیے جانا ہے، مسائل کا پتہ نہیں ہے، رکن اعظم کا پتہ نہیں ہے، اب عمرے کے لیے جانا ہے یا حج کے لیے جانا ہے، وہاں کرنا کیا ہے نہیں پتہ۔ اب 2 راستے۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ نہیں پتہ، 8 سال کا کورس کرو، 2 سال مفتی کا کورس کرو، 1 سال تخصص کا کرو۔ کتنے سال ہو گئے؟ 11 سال۔ تو 11 سال لگاؤ، اس کے بعد حج کرو تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ ورنہ وہاں کیا کیا کرنا ہے۔ دوسرا راستہ، نہ 8 سال لگاؤ، نہ تخصص کرو، نہ مفتی کا کورس کرو، کیا کرو؟ علماء سے پوچھ لو بھائی وہاں کرنا کیا ہے، وہ بتا دیں گے یہ کام ہے، یہ کام کر لیں گے تو آپ کا حج ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ 11 سال والا راستہ آسان ہے یا کسی ولی سے پوچھ کے چلنے والا راستہ آسان ہے؟ ولی والا راستہ آسان ہے نا۔ 11 سال والے راستے کو کہتے ہیں تحقیق، اور ولی سے پوچھ کے چلنے کو کہتے ہیں تقلید۔ ولی سے پوچھنے کے چلنے کیا کہتے ہیں؟ تقلید۔ تقلید والا راستہ آسان ہے، تحقیق والا راستہ مشکل ہے۔ اب اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے مشکل کی ہے؟ آسانی کی ہے کہ تم خود تحقیق نہ کرو، محقق گزر کے انہوں نے تحقیق کر دی ہے، تم پوچھ کے چلو گے ہدایت مل جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں شہید کا لفظ فرمایا کہ والشہداء، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا وہ شہادت کا رتبہ پالے گا، تو وہ کیا ہے؟ ہدایت والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والمجاہدین نہیں فرمایا، والشہداء فرمایا۔ والشہداء فرمایا، والمجاہدین کیوں نہیں فرمایا؟ میں پگڑی باندھ کے 2-3 گارڈ ساتھ کھڑا کر کے خود کو جھوٹا مجاہد ثابت کر سکتا ہوں۔ مجاہد جھوٹا بن سکتا ہے لیکن شہید جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے وشہداء فرمایا کہ شہید جھوٹا نہیں ہوتا، مجاہد جھوٹا ہو سکتا ہے۔ پگڑی شگڑی باندھ کے آج میں چندہ دو، میں جہاد کرتا ہوں، فلسطین میں بھی جا رہا ہوں میں، تو ہم جو ہے نا کہیں گے یار واقعی لگتا تو ایسا کہ جیسے جہاد کے لیے جا رہا ہے، ہم چندہ دے دیں گے۔ تو مجاہد کیا ہے؟ جھوٹے لباس میں آ سکتا ہے، لیکن شہید کیا ہے؟ جھوٹے لباس میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وشہداء فرمایا، پر مجاہدین نہیں فرمایا، مجاہدین نہیں فرمایا۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے جیسے کہ قادیانی، تو وہ کیا دار اسلام سے خارج، ہدایت کا راستہ مل نہیں۔ جو بندے صحابہ کا انکار کرتے ہیں، صحابہ کی جماعت دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے بہترین جماعت ہے بے شک۔ جو بندہ صحابہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی ہدایت کے راستے سے باہر ہے، اور جو بندہ شہیدوں کا انکار کرتا ہے جہاد کرنا ہی نہیں ہے تو وہ بھی کیا ہدایت کے راستے سے باہر ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ولیوں کا انکار کرتا ہے، تو جو ولیوں کا انکار کرے گا وہ بھی کیا ہے؟ ہدایت کے راستے سے کیا ہے؟ ہٹ کے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا تو اولیاء کے راستے میں چلو گے ہدایت کے راستے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 3-4 طبقات کا ذکر فرمایا، نبیوں کا، صحابہ کا، ولیوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا تمام نبی برحق ہیں،
اور ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ بے شک ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتائی نبوت اول ہے اور ظہور نبوت آخر ہے، یعنی ہمارے نبی کو نبوت حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے نبوت عطا کی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور کب ہوا؟ 40 سال بعد۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، بے شک سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ جس کا کلمہ امت پڑھے، اور نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں کہ جس کا کلمہ نبی پڑھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ نبی جس قوم میں آتا ہے اس قوم میں سب سے مقام و مرتبے میں زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارے نبی قوم سے بھی اعلیٰ، امت سے بھی اعلیٰ، تمام نبیوں سے بھی اعلیٰ۔ بے شک نبی کے اعلیٰ ہونے کی مقام و مرتبے کے اعتبار سے کہ وہ اعلیٰ کیوں ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس کے پاس کمال ہوگا وہ مقام و مرتبے میں اعلیٰ ہوگا۔ کمال نبیوں کا کمال علم ہے، جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا مقام و مرتبے میں زیادہ ہوگا، وہ مقام و مرتبے میں بڑھ جائے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ کمال کسے کہتے ہیں؟ کمال اسے کہتے ہیں کہ جو چیز، مثال کے طور پر جو چیز میرے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس نہ ہو۔ کوئی بندہ کہے بھائی اس کی ٹوپی جو اس نے پہنی ہے یہ اس بندے کا کمال ہے، لیکن کمال تب بنے گا جب اس جیسی ٹوپی کسی اور کے پاس نہ ہو۔ اگر اس جیسی ٹوپی کسی اور کے پاس بھی ہوگی تو میرا کمال نہیں ہوگا۔ کمال اس وقت ہوگا کہ جب میرے پاس ہو کسی اور کے پاس نہ ہو، اس کو کمال کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کا مقام و مرتبہ تمام نبیوں سے اعلیٰ۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصدق لما معکم، ہمارے پیغمبر وہ ہیں جو تمام نبیوں کی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ ہمارے پیغمبر وہ ہیں جو تمام نبیوں کو ملنے والی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اب علم زیادہ کیسے ہوگا؟ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس۔ حضرت نے فرمایا کہ کمال نبوت میں کمال علم ہوتا ہے، کمال نبوت میں کمال علم ہوتا ہے، کمال نبوت میں کمال عمل نہیں ہوتا۔ کمال نبوت میں کمال عمل کو کیوں نہیں شمار کرتے؟ اس لیے کہ بظاہر امتی نبی سے اعمال میں بڑھ جاتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں بڑھتا۔ میں نے بظاہر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بظاہر امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ امام الانبیاء نے حج زندگی میں 1 مرتبہ کیا، لیکن امتی دیکھو تو زندگی میں 50 مرتبہ بھی حج کر لیتا ہے۔ امام الانبیاء کو دیکھے تو الحمد سے لے کے والناس تک پوری زندگی میں قرآن 1 مرتبہ پڑھا، 23 سال میں قرآن مکمل ہوا۔ جتنا قرآن اترتا اتنا دور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کرتے، تو 23 سال میں مکمل ہوا، تو 23 سال میں تو قرآن نبی نے 1 مرتبہ پڑھا ہوگا۔ لیکن امتی کو دیکھے تو امتی زندگی میں 50 مرتبہ بھی قرآن پڑھ لیتا ہے، تو بظاہر امتی نبی سے اعمال میں بڑھ گیا ہے۔ امتی کو دیکھے تو امتی کے اعمال بظاہر زیادہ لگتے ہیں لیکن نبی کے کم لگتے ہیں، حقیقت میں نبی کے زیادہ ہیں اور بظاہر امتی کے زیادہ لگتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کو دیکھیں، 3 پارہ پہلی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض نبی بعض سے افضل ہیں۔ بعض نبی کا بعض سے افضل ہونا یہ کیا ہے؟ کمال کی وجہ سے ہے، اور کمال کیا ہے؟ علم ہے۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ مقام و مرتبہ ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہمارے نبی کے پاس سب سے زیادہ علم تھا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے تو علم تورات دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے تو علم انجیل دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے تو صحیفے دیے گئے، حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھے تو علم زبور دیا گیا۔ تصدیق وہ آدمی کرتا ہے کہ جس کے پاس اس چیز کا علم ہو، اگر اس چیز کا علم نہ ہو تو وہ تصدیق نہیں کر سکتا۔ آپ
آپ کو کسی نے کہا کہ یہ کتاب ہے، اس کتاب کی تصدیق کرنی ہے، جب تک کہ آپ اس کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں، جب تک کہ آپ کو اس کتاب کا علم نہیں ہوتا، آپ تصدیق نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تصدیق کرنی ہے، لہذا ہمارے پیغمبر کے پاس صرف علم قرآن نہیں ہے، ہمارے نبی کے پاس علم تورات بھی ہے، ہمارے نبی کے پاس علم زبور بھی ہے، ہمارے نبی کے پاس صحیفوں کا علم ہے، ہمارے نبی کے پاس علم زبور ہے، ہمارے نبی کے پاس علم قرآن ہے۔ حضرت موسیٰ کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ کے پاس صرف علم تورات ہے، حضرت عیسیٰ کو دیکھیں حضرت عیسیٰ کے پاس صرف علم انجیل ہے۔ ہمارے نبی کے پاس علم تورات بھی ہے، ہمارے نبی کے پاس علم زبور بھی ہے، ہمارے نبی کے پاس صحیفوں کا علم ہے، ہمارے نبی کے پاس وہ زبور کا علم ہے۔ لہذا ہمارے پیغمبر تصدیق اس وقت کر رہے ہیں کہ جب تمام چیزوں کا علم ہے، لہذا ہمارے پیغمبر کا علم تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، اس لیے ہمارے نبی تمام نبیوں سے مقام و مرتبے میں بھی اعلیٰ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ دیا وہ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ دوسری بات سمجھے، ہمارے نبی کو جو معجزات دیے گئے، ہمارے نبی کو جو معجزات دیے گئے، میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کے تو کتنی تبلیغ کی، 950 سال، 950 سال، لیکن ہمارے پیغمبر کی تبلیغ تو ہمارے نبی کی تبلیغ کو دیکھے تو 23 سال، کہاں 950 سال اور کہاں 23 سال، لیکن ہمارے پیغمبر کی تبلیغ کم، نتیجہ زیادہ، ہمارے نبی کا نتیجہ زیادہ، تمام انبیاء کی زمانہ نبوت اور زمانہ تبلیغ زیادہ، نتیجہ کم۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قیامت کے دن تمام نبیوں اور ہمارے نبی کی امت کی جو صفیں ہوں گی وہ تقریباً 120 صفیں ہوں گی، 20 صفیں ہمارے، 80 صفیں ہمارے پیغمبر کی اور 40 صفیں باقی انبیاء کی۔ ہمارے نبی کی جو صفیں ہوں گی وہ 80 صفیں، باقی انبیاء کی صفیں ہوں گی وہ 40 صفیں۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کو دیکھیں تو وہ کتنی ہے، 950 سال۔ تو پھر دوسرے نبیوں کی دعوت اور تبلیغ ملائیں، تمام نبیوں کی دعوت اور تبلیغ کے زمانے کو اکٹھا کریں، وہ تمام نبیوں کی دعوت اور تبلیغ کا زمانہ ایک طرف، لیکن ہمارے پیغمبر کا صرف 23 سال ایک طرف۔ قیامت کا دن دیکھے تو نتیجہ ہمارے نبی کا 80 صفوں کا زیادہ ہے، اور تمام نبیوں کی زمانہ نبوت کی تبلیغ کو دیکھیں، صرف 950 سال حضرت نوح کا، تو دوسرے نبیوں کو ملائیں، 100 لاکھ انبیاء کی زمانہ نبوت اور زمانہ تبلیغ کو ملائیں تو زیادہ ہے، اور لیکن نتیجہ کم ہے۔ ہمارے پیغمبر کی دعوت اور تبلیغ کا زمانہ کم ہے لیکن نتیجہ زیادہ ہے۔ اس لیے کمال نبوت میں کمال علم ہوتا ہے، کمال نبوت میں کمال عمل نہیں ہوتا۔ اگر کمال نبوت میں کمال عمل ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن کیونکہ کمال نبوت میں کمال علم ہوتا ہے، کمال نبوت میں کمال عمل نہیں ہوتا۔ ہمارے پیغمبر کو جو معجزات دیے گئے وہ معجزات علمی ہیں، باقی انبیاء کو معجزات دیے گئے وہ معجزات عملی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے، عصا کو پھینکا تو وہ کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا۔ 70,000 سانپوں کو وہ نگل گیا اندر، سارے سانپوں کو وہ کیا ہے؟ کھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ اژدہا، ان کا جو عصا ہے وہ اژدہا کا بن جانا، سانپ کا بن جانا، یہ معجزہ علمی نہیں ہے، معجزہ عملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ رکھتے تو بغل سے باہر نکالتے تو سورج سے زیادہ چمکتا، سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بغل میں ہاتھ رکھنا پھر سورج سے زیادہ وہ چمکنا، یہ معجزہ علمی نہیں ہے، معجزہ عملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عملی ہے، عمل کر کے دکھایا نا، تو یہ معجزہ کیا ہے؟ علمی نہیں ہے، معجزہ عملی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا لیکن آگ نہیں جلا رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا اور آگ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانا، یہ معجزہ عملی ہے، معجزہ علمی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو دیکھتے تو مردے کو کہتے کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ اس مردے کو کیا ہے؟ روح آتی
کھڑا ہو جاتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عملی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیا کو لیتے، پھونک مارتے، وہ چڑیا اڑنے لگتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عملی ہے، معجزہ علمی نہیں ہے۔ تو جتنے نبی آئے تمام نبیوں کے معجزے عملی، ہمارے پیغمبر کا معجزہ علمی۔ معجزہ علمی کون سا؟ قرآن کریم۔ یہ معجزہ کیا ہے؟ علمی ہے۔ تو معجزہ علمی، اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں مثال دیتا ہوں۔ ایک فیکٹری ہے، ایک فیکٹری میں مزدور کام کر رہے ہیں اور ایک اس میں انجینئر ہے۔ انجینئر اپنی فیکٹری میں صرف 1 گھنٹہ وقت دیتا ہے۔ مزدور صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں۔ ادھر مزدور کے دیکھو، میں مثال دے رہا ہوں، 10 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ ادھر انجینئر کو دیکھے تو 1 گھنٹہ کام کرتا ہے۔ انجینئر کی تنخواہ کو دیکھے تو 1 لاکھ ہے۔ ادھر مزدوروں کی تنخواہ کو دیکھے تو 15,000 ہے۔ ادھر دیکھے مزدوروں کے وقت کو دیکھیں تو زیادہ ہے۔ ادھر انجینئر کے وقت کو دیکھیں تو وقت کم ہے۔ ادھر مزدور کی مشقت کو دیکھیں تو زیادہ ہے، ادھر انجینئر کی مشقت کو دیکھیں تو کم ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ تنخواہ بھی زیادہ، وقت بھی کم ہے، مشقت بھی کم ہے۔ مزدور کا وقت بھی زیادہ، مشقت بھی زیادہ، لیکن تنخواہ کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انجینئر کے پاس علم ہے وہ مزدور کے پاس علم نہیں ہے۔ اس نے 1 گھنٹہ کام کرنا ہے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، وہ مزدور کام نہیں کر سکتے۔ تو جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ مقام و مرتبہ زیادہ ہوگا۔ جو پروٹوکول انجینئر کا ہے وہ پروٹوکول مزدور کا نہیں ہے۔ تو انجینئر کے پروٹوکول میں فرق آیا کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ تو علم زیادہ ہونے کی وجہ سے انجینئر کے پاس کیا بنا؟ مقام و مرتبہ بڑھ گیا، پروٹوکول میں اضافہ ہو گیا، تنخواہ اس کی بڑھ گئی، لیکن مزدور کی کم ہے۔ اس لیے کہ جو انجینئر کے پاس علم ہے وہ مزدور کے پاس علم نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر کے پاس جو علم ہے وہ علم کیا ہے؟ معجزات علمی ہے۔ باقی انبیاء کے پاس معجزات عملی ہیں۔ ہمارے پیغمبر کے پاس علم زیادہ ہونے کی وجہ سے مقام و مرتبہ بھی بڑھ گیا۔ تو ہمارے پیغمبر کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تمام نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ خدا نے یہ فضیلت دی ہے کہ ہمیں نبی وہ دیا جو تمام نبیوں سے اعلیٰ، امت وہ جو دی ہے وہ تمام امتوں سے اعلیٰ۔ آخری بات، قرآن کریم نے جو 4 طبقات کا ذکر کیا، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صحابہ، شہداء اور ولی، 4 طبقات کا ذکر کیا۔ نبی کے بارے میں نے بات کر دی کہ نبی تمام نبیوں سے ہمارے نبی کے ہیں، اعلیٰ ہیں۔ اب آئے صحابہ کے بارے میں۔ صحابہ امت کا وہ طبقہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا رتبہ ہے، کسی امت کا رتبہ ہے، وہ صحابہ کا رتبہ ہے۔ صحابہ کا رتبہ امت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب تمام صحابہ کو دیکھیں تو 4 صحابہ ان میں اول ہیں۔ 4 صحابہ ایسے ہیں کہ جو مقام و مرتبے میں تمام صحابہ سے اعلیٰ ہیں۔ ان میں پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان، چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب۔ 4 صحابہ ایسے کہ جن کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ سے اعلیٰ۔ صدیق، وہ صدیق کون کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ یہ مصلی میں رسنے والے، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ لوگ کہتے ہیں جی پہلا نمبر تو علی کا ہے۔ میں نے کہا نہیں، نبی نے تو اپنی زندگی میں فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اگر کسی کو مصلی کا حق پہنچتا ہے، اگر کسی کو پہلے منصب کا حق پہنچتا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ نبی نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا تو پتہ چلا کہ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ عمر کون کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، میرا عمر وہ ہے جو بولتا بھی ٹھیک ہے، میرا عمر وہ ہے جو سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ عمر کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اول من اسلم علانیۃ فهو عمر، عمر وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے علن اعلان اسلام قبول کیا۔ عمر کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، عمر کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ فرمایا کہ اول
من آذن فی الکعبۃ فهو عمر، عمر وہ ہے کہ جس نے پہلے سب سے پہلے کعبہ میں اللہ کا نام بلند کیا۔ عمر کون ہے کہ عمر کے بارے میں فرمایا کہ اول من ہاجر فهو عمر، عمر وہ ہے کہ جس نے پیسے سب سے پہلے علی الاعلان ہجرت کی ہے۔ عمر وہ ہے کہ جہاں سے گزرتا ہے شیطان نہیں گزرتا، تو پتہ چلا جہاں سے عمر گزرے وہاں شیطان نہیں گزرتا۔ تو حق والوں کا شیوا یہ ہے وہ عمر کی بات مانتے، شیطان کی بات نہیں مانتے۔ حق والوں کا کام ہے عمر کی بات کو لینا، شیطان کی بات کو نہ لینا۔ تو عمر کی بات کو ماننا حق والوں کا کام ہے، اور عمر کی بات کو نہ ماننا یہ شیطان کا کام ہے۔ حضرت عثمان کون؟ حضرت عثمان کے بارے میں امام الانبیاء میں مدینہ میں ایک جنازہ آیا، تو جنازے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کا جنازہ ہوتا اگر اس کے ذمے قرض ہے تو کوئی صحابی کھڑے ہوتے کہ یا رسول اللہ اس کا قرضہ میں اتار دیتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ جب جنازے پہ پہنچے امام الانبیاء پیچھے جنازے پہ ہٹ گئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے، وجہ کیا ہے؟ اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو میرے پاس مال و دولت ہے، میں اس کا قرضہ اتار سکتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھوائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ میں جنازہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کے ذمے قرض ہوگا، میں جنازہ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اس آدمی کا جس کا جنازہ میرے سامنے ہے اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے۔ میں جنازہ اس لیے نہیں پڑھ رہا، عثمان کے بغض لے کے دل سینے میں مر رہا ہے، اس لیے میں جنازہ نہیں پڑھ رہا، عثمان کا بغض اس کے سینے میں۔ تو جو صحابہ کا انکار کرے وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتا۔ حضرت علی کے بارے صحابہ میں جو ان کا کیا ہے شیر خدا کہا جاتا ہے، فرمایا کہ انا مدینۃ علمی و علی بابها۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف کا عقیدہ ہے کہ جب حج کے لیے جائے، جب عمرے کے لیے جائے، آپ کو بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، ڈائریکٹ مکہ میں نہ جائے، ڈائریکٹ مدینہ میں جائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مکہ کا راستہ دکھانے والے امام الانبیاء ہیں، ہمارے پیارے پیغمبر ہیں۔ اگر اللہ نے ہمارے پیغمبر کو پیدا نہ کرنا ہوتا ہمیں مدینہ کا راستہ نہ ملتا، ہمیں مکہ کا راستہ نہ ملتا، ہمیں مکہ کا راستہ ملا ہے ہمارے پیغمبر کی وجہ سے۔ تو جب آپ یہاں سے عمرے کے لیے جائیں، آپ یہاں مدینے کے لیے جائیں تو ڈائریکٹ مکہ نہ جائیں، یہاں سے کوفہ جائیں، کوفہ سے گزر کر پھر مدینہ جائیں، پھر مدینہ میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کریں کہ جس نے ہمیں کعبۃ اللہ کو بتایا ہے، کعبۃ اللہ کے بارے میں علم دیا ہے، کعبۃ اللہ کے بارے میں معلومات دی ہے کہ کعبۃ اللہ ہے کیا، اس کو تعمیر کرنے والے کون ہیں، یہاں عمرہ ہوگا، یہاں حج ہوگا، تو عمرے اور حج کے بارے میں بتانے والے ہمارے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان انا مدینۃ علم و علی بابها کہ میں شہر محمد شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کی شہادت کو دیکھیے تو کوفہ میں ہے، تو کوفہ دروازہ ہوا تو شہر علم کیا ہوا؟ شہر علم کیا ہے؟ نبی ہے، اور شہر علم کا دروازہ کیا ہے؟ وہ علی ہے۔ تو علی کا دروازہ جو ہے وہ ایک ادب ہے اور ایک ادب کے خلاف ہے۔ آپ مسجد میں آئے، ایک بندہ آیا مسجد کے دروازے سے، ایک آیا مسجد کے دروازے سے نہیں آیا بلکہ دوار پھیلان کر آیا، آئے تو دونوں مسجد میں ہے لیکن انہیں نماز پڑھی ہے، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو مسجد سے دروازے سے گزر کر آیا وہ با ادب ہے، جو دوار پھیلان کر آیا وہ بے ادب ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم با ادب ہیں، بے ادب نہیں ہے۔ ہم ڈائریکٹ کوفہ میں جاتے ہیں، پھر کوفہ سے دروازے سے ہو کر پھر مدینہ میں جاتے ہیں، مدینہ میں جا کر پھر نبی کے روزے کے ہو کر پھر ہم کعبۃ اللہ پر جاتے ہیں، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کعبۃ اللہ دکھایا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے اعلیٰ، پیغمبر کے بعد صحابہ کا رتبہ، اور صحابہ کے بعد شہداء کا رتبہ۔ میں سمجھتا ہوں صحابہ کے بعد جس بندے کا سب سے زیادہ رتبہ ہے، جس بندے کا سب سے زیادہ رتبہ ہے، مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، علم میں سب سے اعلیٰ ہے، جس کو امام الائمہ فقیہ الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں صحابہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے وہ کس کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ آپ کہیں گے امام ابو حنیفہ کون ہے؟ آخری بات، امام ابو حنیفہ وہ شخص ہے قرآن کریم کی آیت سورہ جمعہ، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو نازل فرمایا اس آیت کو آخرین منہم لما یلحقوا بہم، فرمایا کہ نبی ان لوگوں کے پاس بھی پہنچیں گے کہ جن سے انہوں نے ملاقات نہیں
نہیں کی۔ اب یہ آیت اتر گئی۔ صحابہ کرام میں محدث کا درجہ پانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ نبی ان کے پاس پہنچیں گے کہ جنہوں نے نبی کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، نبی ان سے ملے بھی نہیں ہوں گے، اس سے مراد کون ہے؟ امام الانبیاء خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ سوال، امام الانبیاء خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال، جب تیسری مرتبہ سوال کیا، حضرت سلمان فارسی اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہیں، صحابہ کی مجلس لگی ہے، اللہ کے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ رکھا اور فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ لو کان الامام عند الثریا لنا له رجال او رجل من هؤلاء، کہ کچھ لوگ قیامت قرب قیامت عربی لوگ نہیں بلکہ عجمی لوگ، ایک شخص سلمان فارسی تیری نسل سے آئے گا، وہ ہوگا کون؟ اگر علم اور ایمان اٹھا کے ثریا ستارے پہ چلا جائے، ایک شخص میں اتنی طاقت ہوگی، اتنا علم کا بمبا ہوگا کہ وہ ثریا ستارے سے بھی علم اور ایمان کو لے کر آئے گا۔ اب اس سے مراد کیا امام اعظم ابو حنیفہ ہوگا؟ اس کے بارے میں علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی الشافعی المتوفی 911 ہجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی الحدیث، فرمایا کہ حدیث میں جو اللہ کے نبی نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں بشارت دیا، کسی اور امام کے بارے میں بشارت نہیں دی، فرمایا کہ علم وہاں ثریا ستارے سے لے کر آئے گا، یہ بشارت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی نے جو قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جس کی بشارت دی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، تو جس کی بشارت نبی دے تو وہ ولی کا درجے کا مقام کہاں پہنچے گا؟ اب دیکھو ہمیں جو نبی ملا وہ نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ، ہمیں صحابہ ملے، ہم جس صحابہ کو مانتے ہیں وہ صحابہ بھی سب سے اعلیٰ، صحابہ میں سب سے زیادہ رتبہ پانے والے سیدنا صدیق اکبر، ہم اس لیے ان کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اور ہم نے جس کی تقلید کی ہے، جس کے پیچھے چلتے ہیں، جس کو مان کے چلتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ 4 دنیا میں امام ایسے ہیں کہ جن کی پوری دنیا اتباع کرتی ہے۔ پہلے امام حضرت امام مالک جو عربی ہیں، عجمی نہیں ہے، حضرت امام شافعی عربی ہیں، عجمی نہیں ہے، حضرت امام احمد بن حنبل عربی ہیں، عجمی نہیں ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ عربی نہیں ہے بلکہ عجمی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہ جس کے بارے میں چاروں اماموں کے قول ہیں کہ یہ سب سے بڑا امام ہے، تو ہم نے جس امام کی اتباع کی ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ جس نبی کی اتباع کی نبی بھی سب سے اعلیٰ، جس صحابہ کو مانا وہ صحابہ امت سے سب سے اعلیٰ، جس امام کی اتباع کی ہے وہ امام بھی سب سے اعلیٰ۔ تو خدا نے ہمیں سب سے اعلیٰ اعلیٰ چیزیں دی ہیں، تو ہم ان لوگوں کی اتباع کر رہی ہیں جو سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مزید ایسے بیانات سننے کے لیے ڈسکس اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں جس سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔